تمہارے لیے، اب یہ وہ آیت ہے جو اس میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ اسی نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور اب جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے اور ہم سے بات ہو رہی ہے کہ اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی بدولت اور معاف کیجیے جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کر چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بات۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ آیت نمبر 13 ہے سورہ شورا کی۔ اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ کیا کہتے ہیں؟ اقیم الدین۔ کیا کہا ہم سے کہ یہ ہم نے سب کو ہدایت کیا کی تھی؟ ان اقیم الدین۔ اب یہ دین قائم کرنے کی بات، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول آپ کے ذریعے دین قائم کیا گیا یہ سارے مرلے ہوئے۔ آج ہمارے سامنے بھی یہ بات ہے، آج ہمارے لیے بھی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی اللہ نے کہا اقیم الدین، دین قائم کرو۔ کوئی فرق ہے اس کے اندر؟ بھائی اقیم الصلاۃ قرآن میں، اقیم الدین قرآن میں، وہی اللہ اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے، وہی اللہ اقیم الدین کہہ رہا ہے، تو اقیم الصلاۃ تو مان رہے ہیں، اقیم الدین نہیں مان رہے، یہ کیا سوال ہے؟ یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا، اور قائم کرنا کیسے؟ نماز کو جو اس کی شکل ہے، جس طرح پوری ویسے ہی جیسے بتایا، تو دین جیسے بتایا ایسے قائم ہو، یعنی اس پر عمل درآمد کیا جائے، انفرادی اجتماعی ہر معاملے میں۔ تو مکمل دین جو اللہ نے عطا کیا ہے، مکمل دین، زندگی کے تمام معاملات، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ دین خالص کی بات ساری آپ کے سامنے ہوتی رہی، دین کی پوری تشریح قرآن ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی معاملہ اس سے خارج نہیں ہے، وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا جس پر ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، تو یہ دین اللہ نے اسلام دیا، اسے قائم کرو۔ کیسے ہوگا قائم؟ اقیم الدین کیسے ہوگا؟ فرد اپنی زندگی پہ بھی کرے گا اور اس زمین پر بھی قائم کرے گا۔ یعنی آج صورتحال یہ ہے، تو پہلے تو معاملہ کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا، بات پہنچانا۔ امت اس پر متفق نہیں ہو رہی اقیم الدین پر۔ آج بھی آپ کے درمیان بڑے اعتراض کرنے والے ملیں گے، دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں صاحب، یہ تو سیاست ہے، یہ تو حکومت کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کی کامل شکل کب ہوگی؟ جب وہ نظام قائم ہو۔ وہ نظام سارا جو اجتماعی ہے وہ سارا حکومت کے ساتھ یعنی اقتدار کے ساتھ وابستہ ہے، تو چاہیے اس کے لیے اقتدار بھی چاہیے، یہ کام ہوگا۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ یہ بات لوگوں کے سامنے واضح کرنا، سمجھانا، تسلیم کرنا خود اور دنیا کے سامنے رکھنا، یعنی تسلیم کروانا، دین کو سمجھنا، سمجھانا، دعوت دینا، یعنی یہی بات لوگوں تک پہنچانا، دین کی صحیح تعبیر، اور پھر یہ بتانا کہ دین قائم کرنے کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا دوسرا معاملہ کیا ہے؟ یعنی ایسے لوگ تلاش کرنا جو اس بات کو قبول کریں، دعوت دے کے انہیں جمع کرنا، ساتھی تلاش کرنا، اجتماعیت، ایسے اجتماعیت قائم کرنا جو لوگ اس بات کو قبول کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا تھا، جو لوگ بات قبول کرتے وہ آپ کے ساتھی بن جاتے۔ تو یہ دوسرا کام، یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعیت، جو اس مقصد کے لیے آج وہ اجتماعیتیں قائم ہیں جو اپنا مقصد کیا قرار دیتی ہیں؟ اللہ کی رضا کا حصول بذریعہ اقامت دین کی صحیح۔ یہ تحریک بھی، تحریک اسلامی پاکستان بھی یہی دعوت لے کے کھڑی ہے، یہی اس کا ہدف ہے، یہی اس کا نصب العین ہے۔ تو جتنی بھی ہیں، جو بھی یہ مقصد قرار دے اقامت دین، اسی کا حصہ بننا، اجتماعیت۔ پھر کیا ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کو اسلام کے قابل بنانا تاکہ وہ اسلامی نظام کا بوجھ سہار سکے۔ یہ کام ابھی بھی کیا جاتا رہے گا، حکومت تو جب ملے گی سب ملے گی، یعنی یہ کام کی اصلاح احوال تو ہم قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں، یعنی حیا کی بات، شرم کی بات، نظام کی بات، یہ ساری جو انفرادی ہیں یہ سارے کام کرنا۔ اور پھر انقلاب قیادت، یعنی کیا ہو جائے؟ پھر اللہ کا دین قائم، یعنی حکومت مل جائے، یعنی وہ صالح۔ تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے سامنے کیا ہے؟ پہلے تطہیر افکار، تعمیر سیرت، اصلاح معاشرہ، انقلاب قیادت، یہ مرحلے ہیں جس کے ذریعے اللہ کا دین قائم ہوگا۔ اسی کی تشریح آپ کو بتائی جاتی ہے، سارا سال یہ کام ہوتا رہتا ہے، یہ تشریح بتائی جاتی ہے کیسے کام ہوگا۔ تطہیر افکار، تعمیر سیرت، یہ سارا کام ہو رہا ہے، یہ سب جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر یہ اجتماعیت بن جائے گی، پھر کیا اس کے بعد ہے؟ یہ اصلاح معاشرے کی کوشش جاری رہیں گی اور اقامت دین۔
ہمارے یہاں ملک میں جو طریقہ رائج ہے فی الحال وہی طریقہ ہے، یا اللہ کوئی اور طریقہ ہمارے لیے عطا فرما دے، لیکن بہرحال یہ کام کرنا ہے۔ مشرکین کو دین کا قیام ناگوار ہے، اللہ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو یہ بھی بتا دیا چاہے کسی کو پسند آئے نہ آئے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین ہو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اب وہ جو سورہ فتح میں آج ہم نے سنا تراویح میں کہ اس میں کیا کہا کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے، تو کیا کہا کہ اس میں یہ کہہ دیا کہ اللہ خود گواہی دینے کے لیے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ بات آئے گی، ہم پڑھیں گے آگے، تو یہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے یہ کام آپ کے سپرد کیا۔ کوئی مانے نہ مانے، یہ کرنے کا کام ہے، کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔